السلام علیکم ناظرین، جہاں زیب عباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ دو موضوعات جس کے اوپر بات کریں گے۔ پہلا معاملہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا ہے عمران خان کی سزا معطلی کے حوالے سے۔ یہ فیصلہ کیا ہے، اس میں بالخصوص سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کے کیس کا حوالہ کیوں دیا گیا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اور دوسرا، سزا معطلی کی ریزننگ، وجوہات کیا دی ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے۔ اور تیسرا معاملہ، سپریم کورٹ نے ایک اہم کیس بھی سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے اتحادی حکومت کے جانے کے بعد، اس کے اوپر بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس 8 صفحات پر مشتمل فیصلے پہ، جس میں وجوہات بتائی گئی ہیں کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کی سزا سسپینڈ کیوں کی جا رہی ہے، سزا معطل کیوں کی جا رہی ہے۔ یہاں پہ ایک چیز بالکل واضح ہے کہ جو عمران خان کے اوپر سٹگما ہے، جو ان کو سزا ہوئی ہے، وہ برقرار ہے۔ مرکزی سزا جو ہے اس کے خلاف اپیلوں کے اوپر ابھی سماعت ہونا ہے۔ تو اب اس کیس میں جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہے، جو سابق وزیر اعظم عمران خان کی سزا کو معطل کیا گیا ہے، اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ نے 1992 کے ایک کیس کا، اسٹیٹ ورسز قاسم علی شاہ کا حوالہ دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ہائی کورٹ کی یہ صوابدید ہے کہ وہ کسی سزا کو جو ہے وہ معطل کر سکتی ہے۔ اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے اس تفصیلی فیصلے میں یہ بھی کہا ہے کہ جہاں پہ لیسر سنٹنس ہو، یعنی کسی ملزم کو کم سزا دی جائے، وہاں پہ عام طور کے اوپر یہ صوابدیدی اختیار جو ہے وہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور یہی اختیار استعمال کرتے ہوئے اسی وجہ سے کہ عمران خان کو کم سزا دی گئی تھی، یعنی لیسر سنٹنس ہے 3 سال میں جیل میں رکھنے کی، اس لیے وہ ضمانت کے حقدار ہیں۔ 1 لاکھ روپے ضمانتی مچلقوں کے عوض عمران خان کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور جو سزا ہے اس کو معطل کیا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے اس فیصلے میں یہ بھی واضح کیا ہے کہ دونوں جانب کے فریقین نے بہت ڈیٹیل سے آرگیومنٹس کیے، بہت تفصیلی دلائل دیے، لیکن وہ دلائل در حقیقت ان دلائل میں کچھ اس طرح کے نکات اٹھائے گئے جو نکات مرکزی اپیلوں میں اٹھائے جانے ہیں۔ اور مرکزی اپیلیں جو ہیں، جو توشہ خانہ کیس کا جو سیشن کورٹ کا فیصلہ ہے، اس کے خلاف اپیلیں ہمارے پاس ابھی پینڈنگ ہیں، زیر سماعت ہیں۔ تو جو آرگیومنٹس دیے گئے اس کیس کی سماعت کے دوران، ہم ان آرگیومنٹس کو جب اپیلوں میں سنیں گے تو اس وقت ان کو ڈیسائیڈ کریں گے۔ یعنی حق دفاع ختم کرنے کے حوالے سے بنیادی اعتراض تھا پاکستان تحریک انصاف کی لیگل ٹیم کا، پھر اس کے بعد یہ اعتراض بھی پاکستان تحریک انصاف کی قانونی ٹیم کی جانب سے اٹھایا گیا کہ جو فورم ہے وہ جو ہے وہ درست نہیں تھا، اختیار سماعت کا سوال اٹھایا گیا۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ کہا ہے کہ عدالتی اختیار سماعت اور جو دیگر غور طلب نکات ہیں ان کو ہم اپیل میں سنیں گے۔ تو میاں محمد نواز شریف کے فیصلے کا، 2019 کے فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ کہا ہے کہ اس فیصلے میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ کہا ہے کہ جو بیل میٹرز ہوتے ہیں اس میں بہت لینتھی ججمنٹس لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف بیل کی حد تک ہی معاملے کو ڈیسائیڈ کیا جانا چاہیے۔ تو اس لیے میاں محمد نواز شریف کے اس کیس کا بھی اس 8 صفحات پر مشتمل فیصلے میں اس کا حوالہ دیا گیا ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے اہم کیس کے اوپر، جو کافی اہم کیس اس وجہ سے ہے کہ اس فیصلے پہ سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا، اور پھر ریویو میں الیکشن کمیشن چلا گیا۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں پنجاب انتخابات کیس کا۔ یہ وہی معاملہ ہے جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومتیں تھیں خیبر پختونخوا میں اور پنجاب میں، اور ایک پولیٹیکل فیصلے کے ذریعے پاکستان تحریک انصاف نے اپنی دونوں حکومتیں ختم کی، اور پھر 90 دنوں کے اندر اندر انتخابات کے انعقاد کا مطالبہ کیا۔ سپریم کورٹ میں معاملہ آیا، سپریم کورٹ نے کہا کہ 14 مئی کو پنجاب میں انتخابات کروائے جائیں۔ اس کیس پر جو سماعت ہوتی رہی، جو بینچ میں ڈیبیٹ رہی، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ 4-3 کی ڈیبیٹ بہت زیادہ عام رہی، ججز ڈیوائیڈ رہے۔ 3 ججز کا یہ ماننا تھا ہم اکثریت میں ہیں، 4 ججز نے کہا ہم اکثریت میں ہیں۔ 14 مئی کو پنجاب میں انتخابات کروانے کے فیصلے کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ یہ وہی معاملہ تھا جس میں سیکیورٹی معاملہ، جو سیکیورٹی وجوہات بتائی گئی کہ الیکشنز
نہیں ہو سکتے۔ معاشی صورتحال بتائی گئی۔ اس معاملے کے اوپر ایک دفعہ باضابطہ طور کے اوپر چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال کے چیمبر میں آ کے ڈی جی ISI نے ان کو بریف بھی کیا تھا، ان کو تفصیلات سے آگاہ بھی کیا تھا کہ سیکیورٹی کے کیا کنسرنز ہیں، اور پھر اوپن کورٹ میں چیف جسٹس آف پاکستان نے ایک آبزرویشن کے ذریعے اس کو بتایا تھا کہ ہاں جی ملاقات ہوئی اور ہمیں اس حوالے سے ڈیٹیلز سے آگاہ کیا گیا۔ اب یہ ریویو کیس سپریم کورٹ نے 31 اگست کو، پنجاب الیکشنز ریویو کیس 31 اگست کو سماعت کے لیے مقرر کر لیا گیا ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس منیب اختر پر مشتمل بینچ، یہ وہی بینچ ہے جس کے بارے میں اس وقت کی PDM حکومت پارلیمنٹ میں کھڑی ہو کے کہتی تھی کہ یہ ہم خیال ججز پر مشتمل بینچ ہے، اور بینچ فکسیشن کا جو اختیار ہے اس کو بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کو دوبارہ سے اس کا جائزہ لینا چاہیے اور شفافیت ہونی چاہیے۔ اب اس کیس کی جو کاز لسٹ جاری ہوئی ہے اس کے ٹائٹل کے اوپر واضح طور کے اوپر لکھا ہے کہ نہ ہی فیکس اور نہ ہی ای میل کے ذریعے کوئی وکیل ایڈجرمنٹ کی، یعنی اس کیس کو ملتوی کرنے کی درخواست دے سکتا ہے، اور اگر کوئی کسی وکیل اگر پیش نہ ہوا تو ایڈوکیٹ آن ریکارڈ بھی اس کیس پر آرگیومنٹس پھر وہ دیں گے۔ اور پھر اس کے بعد سپریم کورٹ کی کاز لسٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر اس کیس میں کوئی ایڈجرمنٹ مانگی گئی تو ہم اس کیس کو کسی بھی صورت میں ملتوی نہیں کریں گے۔ 14 مئی کو عام انتخابات پنجاب میں کروانے کا جو معاملہ تھا، جو پہلی پروسیڈنگ رکی تھی، اس کی بنیادی وجہ تھی ریویو آف ججمنٹ اینڈ آرڈر کی، یعنی ایک تو یہ تھا، اور پھر پریکٹس اینڈ پروسیجر کا قانون بھی آ گیا، اور الیکشن کمیشن کا یہ آرگیومنٹس تھا اس کیس کی سماعت کے دوران کہ ہمیں اس کیس پر ریویو کے لیے ریویو کو ایز اے اپیل ٹریٹ کیا جائے، اور ریویو کو ایز اے اپیل ٹریٹ کرتے ہوئے بڑا بینچ بنایا جائے، یعنی 5 ممبر بینچ بنایا جائے۔ اس وقت ریویو آف ججمنٹ بھی فیلڈ میں تھا، پریکٹس اینڈ پروسیجر گو کہ سسپینڈ ہے، تو لیکن اب ریویو آف ججمنٹ کی حد تک تو سپریم کورٹ آف پاکستان ڈیسائیڈ کر چکی ہے، اس کو غیر آئینی قرار دیا جا چکا ہے۔ آرٹیکل 184(3) کے تحت جو فیصلے ہیں اس کے خلاف جو اپیل کا حق دینے کا قانون تھا ریویو آف ججمنٹ اینڈ آرڈر، سپریم کورٹ اس کو غیر آئینی قرار دے چکی ہے، تو اس لیے اب پنجاب الیکشن ریویو کیس میں کم از کم وہ اختیار جو الیکشن کمیشن مانگ رہا تھا وہ اختیار اس کو نہیں ملے گا۔ لیکن سپتمبر کے وسط میں ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب ریٹائر ہو رہے ہیں، تو ایسی صورتحال میں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، کیا آگے ہوگا، کافی اہم معاملہ ہے۔ کچھ کیسز ایسے بھی ہیں جو چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب نے ان کے اوپر فیصلے لکھنے ہیں، کچھ امپورٹنٹ کیسز ہیں، تو ایسی صورتحال میں پنجاب الیکشنز ریویو کیس کو بھی اب سماعت کے لیے مقرر کیا گیا، تو لگ یہ رہا ہے کہ شاید اس کیس کو بھی چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب ڈیسائیڈ کر کے جائیں گے۔ لیکن ڈیسائیڈ کیسے کیا جائے گا؟ کیا کنٹمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگ چلائی جائے گی کہ 14 مئی کے فیصلے کے اوپر کیوں عمل درآمد نہیں کیا گیا، یا سپریم کورٹ کوئی اور حکم دینے جا رہی ہے، یا اس ریویو کے معاملے میں کیا یہ معاملہ بھی آ سکتا ہے کہ جی جو عام انتخابات 90 دن میں کروانے کی بات ہو رہی ہے، حلقہ بندیوں کے معاملے کے اوپر یہ الیکشن پھر مزید ڈیلے ہو رہا ہے، تو کیا سپریم کورٹ اس ایشو کو بھی ٹیک اپ کر سکتی ہے؟ یہ بھی بہت اہم معاملہ ہے۔ کیا الیکشن کمیشن سے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے؟ گو کہ ریویو میں کا جو سکوپ ہے وہ بہت لمیٹڈ ہوتا ہے، اور جب سپریم کورٹ نے ایک کیس سے ہٹ کر کوئی اور نکات اٹھائے، کسی اور نکات کے اوپر ڈیبیٹ کی، اس پہ کوئی آبزرویشنز دی، تو اس سے پھر باقاعدہ نہ صرف میڈیا کے اوپر بھی سوالات اٹھائے گئے، بلکہ پولیٹیشنز کی جانب سے یا جو متاثرہ فریق ہے ان کی جانب سے بھی اس کے اوپر اعتراضات اٹھائے جاتے رہے ہیں کہ کیس کچھ اور ہے اور ہو کچھ اور رہا ہے۔ لیکن کافی اہم ڈیولپمنٹ ہے، جو آخری دن رہ گئے ہیں 14-15، ان میں ہمیں سپریم کورٹ کافی زیادہ متحرک ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔